کے حوالہ سے لائیو دنیا بھر میں دکھایا جا رہا ہے۔ اس پر اس کے تمام منتظمین اور پوری ٹیم کو مبارکباد دی جا رہی ہے، اور دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت یہ جو عظیم مشن اور عظیم کام جو نبی علیہ السلام کی محبت اور عشق لے کر دنیا بھر میں اس پیغام کو پہنچانے کی سعی جمیلہ کی جا رہی ہے، اللہ کریم ایس ساؤنڈ اینڈ اسٹوڈیو پنجیڑا کوٹلی آزاد کشمیر جو فیس بک پیج پر اس پروگرام کو اس وقت لائیو دکھا رہے ہیں، ان کی زندگی علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ معزز سامعین و ناظرین، اس پروگرام میں آج تھوڑی ہی دیر کے بعد ثناخوان حضرات بارگاہ رسول میں عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کریں گے اور خطابات بھی آپ سماعت فرمائیں گے۔ حضور علیہ السلام جان کائنات ہیں، محبوب کائنات ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو وہ عظیم المرتبت مقام عطا فرمایا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر کسی بھی ہستی کو اتنا مقام نہیں عطا فرمایا۔ تمام انبیاء اللہ رب العزت کا پیغام حق، پیغام توحید لے کر دنیا میں تشریف لائے، اپنے اپنے وقت میں آتے رہے، پیغام دے کر اپنے مقرر وقت پر رب کے حضور پیش ہوتے رہے۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو اپنی صفات دے کر دنیا میں بھیجا، اور اپنی صفات کو تمام انبیاء کی ذوات مبارکہ میں منتشر رکھ کر اس دنیا میں بھیجا، مگر نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ببرکت جب اس دنیا میں آئی تو وہ تمام صفات الہیہ جو تمام انبیاء کے شخصیات میں، ان کے وجود میں، ان کی ذوات میں موجود تھیں، ان سب کو مجتمع کر کے، اکٹھا کر کے نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت میں جمع فرما کر اس کائنات میں بھیجا۔ آپ اس کائنات کی جان ہیں، ان کی محبت میں، ان کے پیار میں، ان کے عشق میں، ان کے ذکر کی مجلس سجانے کا اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے، اس لیے کہ ذکر انبیاء ہو یا ذکر اولیاء، یہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ قرآن مجید چونکہ اللہ کا ذکر ہے، اور جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کی جملہ آیات میں آپ کو بندوں کا ذکر کبھی نبی کی شکل میں، کبھی ولی کی شکل میں نظر آ رہا ہے، جس طرح کہ قرآن مجید کے اندر وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، سیدنا موسیٰ کا ذکر موجود ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، سیدنا ابراہیم کا ذکر موجود ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ہے، اور قرآن اللہ کا ذکر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور قرآن مجید کی آیات میں ہم اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ذکر انبیاء ہو یا ذکر اولیاء، ان مجالس کو سجانا باعث ثواب ہے، عبادت ہے، اور ان پاکیزہ ہستیوں کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا خراج پیش کر کے اپنے ایمان کو جلا بخشنا ہے۔ تو آج کی اس مجلس کا میں باقاعدہ آغاز آیات بینات، کلام الرحمن، تلاوت قرآن مجید سے کرنے جا رہا ہوں۔ میں تلاوت قرآن مجید کے لیے گزارش کروں گا حافظ و قاری حماد محی الدین جو پلندری سے تشریف لائے ہیں۔ میں آج کی اس مجلس پاک کا آغاز کرنے کے لیے گزارش کرتا ہوں قاری حافظ حماد محی الدین سے کہ وہ آیات بینات سے مجلس کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ایسی زباں ہو خدا نہ کرے۔ در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ قاری حماد محی الدین بارگاہ رسالت مآب علیہ الصلاۃ والتسلیم میں آیات بینات سے آج کے اس مجلس پاک کا آغاز فرما رہے تھے، اور قرآن مجید کی آیات پڑھ کر دلوں کو نور ایمان سے منور کر رہے تھے۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، آپ اس پروگرام کو پوری دنیا کے اندر اس وقت دیکھ رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں۔ میں آپ کی سماعتوں کے نظر ایک خوبصورت پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن اللہ کا نور ہے۔ جب کوئی بھی مومن قرآن پڑھتا ہے
تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب مومن قرآن پڑھتا ہے تو عرش کے پائے بھی جھومنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کے دور مادیت میں جب انسان اللہ رب العزت سے اور نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری اختیار کر کے نفس پرستی کا شکار ہو چکا ہے، ہوس پرستی کا شکار ہو چکا ہے، تو ان حالات میں کبھی دل بہلانے کے لیے، دلوں کو سوز بخشنے کے لیے میوزک سنا جاتا ہے، گانے سنے جاتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں سننے سے دلوں کو بہلانے کی ایک ناکام کوشش کی جاتی ہے، مگر اے مومن، تجھے تیرا رب کہہ رہا ہے کہ جب تو قرآن پڑھے گا تو تیرا دل محظوظ ہوگا۔ قرآن پڑھنے سے عرش کے پائے بھی جھومتے ہیں اور مومن کا دل بھی جھومنا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے اور ایسا کلام ہے کہ کائنات کے اندر نہ ایسی بے مثال کوئی کتاب آئی اور نہ ہی ایسا بے مثل و بے مثال کوئی کلام آیا، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ مگر میں اپنے سامعین کی نظر ایک نقطہ، محبت بڑا نقطہ کرنا چاہتا ہوں کہ کلام تو یہ اللہ کا ہے، کتاب بھی اللہ کی ہے، اس میں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں، مگر اسے اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا؟ باقی انبیاء پر جو صحائف اترے ہیں تورات کی شکل میں، زبور و انجیل کی شکل میں، وہ بھی اللہ کے کلام تھے، وہ بھی اللہ نے اپنے نبیوں کے سینہ پاک پر اتارے۔ تو آج تاریخ میں ان کا نام اس طریقے سے نظر نہیں آ رہا جیسے قرآن کا نظر آ رہا ہے۔ کلام وہ بھی اللہ کا تھا، کلام یہ بھی اللہ کا ہے، تو یہ اتنا مقدس، اتنا بابرکت، اتنا پاکیزہ اور بلند و بالا ہو گیا ہے کہ جن گھڑیوں میں اللہ رب العزت نے اس قرآن کو نازل فرمایا، وہ گھڑیاں قرآن مجید گواہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گھڑیاں بھی 1000 مہینوں سے بہتر قرار دے دی گئی ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ہر مومن اپنے دل میں جا کر اپنی محبت اور عشق والی کیفیات میں گم ہو کر اپنے دل سے پوچھے تو ایک جواب آئے گا کہ کلام تو یہ اللہ کا ہے، کتاب تو یہ اللہ کی ہے، مگر اس قرآن کو جو سب سے زیادہ مقام ملا ہے وہ اس وجہ سے ملا ہے کہ اللہ نے اس کتاب کو سینہ مصطفیٰ پر اتارا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک قرآن، یہ قرآن ہے جس کی آپ نے تلاوت سنی ہے۔ اس قرآن کو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کریں تو والناس پہ اختتام ہوتا ہے۔ ایک یہ قرآن ہے اور ایک وہ قرآن ہے جس کے سینے پر اس کو اتارا گیا۔ یہ بھی قرآن ہے، وہ بھی قرآن ہے، یہ بھی کتاب ہے، وہ بھی کتاب ہے، تھوڑا سا فرق ہے، مگر اس قرآن کو سمجھنے کے لیے اس قرآن کو کھولنا ضروری ہوتا ہے۔ اس قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے اس قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ اس قرآن کو مقام اور عظمت، رتبہ اور فضیلت ملی ہی اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے اس کو سینہ مصطفیٰ پر اتارا ہے۔ تو میری مراد یہ قرآن ہے، وہ صاحب قرآن ہے۔ یہ قرآن بھی لا ریب ہے، وہ قرآن بھی لا ریب ہے۔ یہ قرآن بھی بے عیب ہے، وہ قرآن بھی بے عیب ہے۔ یہ قرآن، فرق صرف اتنا ہے کہ یہ قرآن لباس کاغذ میں ہے، وہ قرآن لباس بشریت میں ہے۔ یہ قرآن خاموش ہے، وہ قرآن بولتا ہے۔ یہ قرآن متن ہے، وہ قرآن تشریح ہے۔ اگر میں یوں کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دوں کہ اس قرآن کی سطریں کالی ہیں، اس قرآن کی زلفیں کالی ہیں۔ جس نے قرآن کی کالی سطروں کو پڑھ لیا اور زلف مصطفیٰ کا اسیر نہ بنا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل نہ کیا۔ اہل سنت والجماعت قرآن اور صاحب قرآن دونوں کو لے کر چلتے ہیں۔ ان کے ساتھ محبت کے رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے اس طرح کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ جس طریقے سے آج پوری دنیا میں فیس بک پیج پر ایس ایس ساؤنڈ اینڈ اسٹوڈیو کا جو فیس بک پیج ہے اس پر اس پروگرام کو لائیو دکھایا جا رہا ہے۔ یہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کو
مزید رفعتیں بخشنے کے لیے اور اپنے ایمان کو جلا بخشنے کے لیے یہ اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تو دوستان محترم، وہ قرآن جس کی آپ نے تلاوت سنی، اس کی سطریں کالی ہیں، اب اس قرآن کی بات چھیڑیں گے جس کی زلفیں کالی ہیں، جن کی کالی زلفوں کا ذکر بھی قرآن کے اندر آیا ہے، جس کے چہرہ پاک کا ذکر بھی قرآن میں آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا ذکر پورے قرآن کے اندر کیا، الحمد سے لے کر والناس تک سارے کا سارا قرآن اللہ نے اپنے محبوب کی نعت بنا کر بھیجا۔ تو آئیے پھر تسکین جان زار کی باتیں کریں، آئیے تسکین جان زار کی باتیں کریں، ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کریں، بلبلیں کرتی رہیں گل کے چمن کی گفتگو، ہم محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں۔ میں گزارش کرتا ہوں پلندری سدنوتی آزاد کشمیر سے تشریف لائے ہوئے معزز ثنا خان، جامعہ صوفیہ فیضان رسالت کے فارغ التحصیل ثنا خان جناب قاری محمد نفیس صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ بارگاہ سید الانام میں عقیدت و محبت کا خراج پیش کریں۔ تشریف لاتے ہیں جناب قاری نفیس احمد صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ادب تو یہ ہے کہ جہاں بھی ان کا نام آ جائے، ادب تو یہ ہے کہ جہاں بھی ان کا نام آ جائے، وہیں زباں پہ درود و سلام آ جائے، وہیں زباں پہ درود و سلام آ جائے۔ یہ بزم گونج اٹھے گی اب میرے آقا کے نام سے، آغاز کر رہا ہوں درود و سلام سے، آغاز کر رہا ہوں درود و سلام سے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جس کے سینے میں مدینے کا ارمان ہوتا ہے، جس کے سینے میں مدینے کا ارمان ہوتا ہے، اسی کے طیبہ میں جانے کا سامان ہوتا ہے، اسی کے طیبہ میں جانے کا سامان ہوتا ہے، اور تڑپتا رہتا تڑپتا رہتا ہے جو ان کی محبت میں اکثر، ایک نہ ایک دن وہ سرکار کا مہمان ہوتا ہے، ایک نہ ایک دن وہ سرکار کا مہمان ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب
اللہ حبیب اللہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ قسموں سے بیان ہو میرے آقا تیرے اوصاف حمیدہ قسموں سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ قسموں سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ اور حیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر حیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ قسموں سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ
اور یوں دور ہو طائب میں حریم نبوی سے یوں دور ہو طائب میں حریم نبوی سے صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاہ بریدہ صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاہ بریدہ قسموں سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ قاری نفیس احمد صاحب جو پلندری سنوتی آزاد کشمیر سے تشریف لائے ہیں، آج کی اس بزم میں بارگاہ سید الانام میں عقیدت و محبت کا خراج پیش کر رہے تھے۔ اللہ کریم ان کی زندگی، آواز، سوز و گداز میں برکتیں عطا فرمائے۔ معزز سامعین و ناظرین، پروگرام تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ثناخان مصطفیٰ مزید بھی آپ کو امام الانبیاء محبوب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلام سنائیں گے۔ یہ بزم اتنی پرکیف ہے، پر نور ہے کہ جس مجلس میں محبوب کائنات، جان کائنات، سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہو، وہاں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، انوار و تجلیات کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ اور آج کی اس بزم میں ثناخان حضرات اپنی حاضریاں پیش فرمائیں گے اور بعد میں انشاءاللہ العزیز آپ ایک خوبصورت خطاب بھی سماعت فرمائیں گے۔ آزاد کشمیر کی معروف و مشہور شخصیت خطیب کشمیر، خطیب شیر لسان، پیر طریقت، راہبر شریعت، علامہ صاحبزادہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب آج کی اس بزم میں مہمان خطیب ہیں، جو آپ کے سامنے خطاب بھی فرمائیں گے۔ دنیا بھر سے دیکھنے والے سامعین و ناظرین، اس مجلس میں شریک ہونے والے، اللہ سب کی زندگیوں میں برکتوں کا نزول فرمائے۔ میں بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں عقیدت و محبت کا خراج پیش کرنے کے لیے اگلے ثناخان سے گزارش کرتا ہوں قاری حماد محی الدین جو مائک پہ تشریف لائیں اور نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا خراج پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ
علیکا یا حبیب اللہ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے جو فیصلہ بھی کرے بے مثال کرتا ہے جو فیصلہ بھی کرے بے مثال کرتا ہے میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان یہ چھوٹے کام تو نے بلال کرتا ہے یہ چھوٹے کام تو کا بلال کرتا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ سب سے گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزائے آقا دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے دعا کرنا جب وقت نزائے آقا دیدار عطا کرنا اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا یا در پہ بلا لینا خواب میں آ جانا اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت
وقت نظائے آقا دیدار عطا کرنا، ایسے گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظائے آقا دیدار عطا کرنا، میں قبر اندھیری میں گھبراہوں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظائے آقا دیدار عطا کرنا، جب وقت نظائے آقا دیدار عطا کرنا، مجرم ہوں جہاں بر کا محشر میں برم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں کملے میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہوں کملے چھپا لینا، منظور دعا میری مقبول خدا کرنا، منظور دعا میری مقبول خدا کرنا، جب وقت نظائے آقا دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظائے آقا دیدار عطا کرنا۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں قاری حماد محی الدین صاحب حاضری پیش فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت ان کی زندگی، علم و عمل اور سوز و گداز میں برکتیں عطا فرمائے۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کا یہ خوبصورت پروگرام جو اس وقت تیزی سے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور ہمارے درمیان چونکہ خطہ کشمیر کے ممتاز عالم دین خطیب کشمیر پیر سید منور حسین شاہ صاحب موجود ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز خطاب ذیشان فرمائیں گے۔ میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ایام چل رہے ہیں یہ ذکر ابراہیم یعنی
امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ذکر کے دن چل رہے ہیں۔ ذی الحجہ شریف کے یہ پہلے 10 دن جن کی بڑی فضیلت و عظمت ہے، اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر بھی ان کی فضیلت بیان کر رہا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی فضائل بیان کیے ہیں، مگر میں اس مقام پر اتنی بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ ذکر مصطفیٰ کی مجلس ہے، اور یہ جو ایام اس وقت چل رہے ہیں کہ دنیا بھر سے لوگ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے، حج بیت اللہ کرنے کے لیے، صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں ان پہاڑیوں کے درمیان دوڑ لگانے کے لیے میدان عرفات میں اور مینا کی اس وادی میں اور امام الانبیاء کے روضہ پاک پہ جا کر جو حاضریاں پیش کرتے ہیں، یہ سارے کا سارا ذکر اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ گویا اللہ رب العزت اپنے محبوبوں کی یادوں کو اس طریقے سے زندہ رکھتا ہے۔ ہر سال دنیا حج بھی کرتی ہے اور پھر قربانی بھی دیتے ہیں، چونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس مقام پر بھی اللہ سے ملاقات کرتے، اسی مقام پر ایک عبادت گاہ بناتے اور ایک قربان گاہ، اور آخر میں جب اللہ رب العزت سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو اسی مقام پر اللہ کے خلیل نے مکہ المکرمہ میں اللہ کا گھر بیت اللہ بنایا اور مینا کے میدان میں قربان گاہ۔ آج پوری امت امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام حضور کے جد اعلیٰ کی ان یادوں کو زندہ کرنے میں مصروف ہیں۔ ان دنوں کی بڑی برکتیں ہیں، تو یہ مجلس چونکہ ذکر مصطفیٰ کی مجلس ہے تو اس میں ذکر ابراہیم حضور کے جد اعلیٰ کا ذکر جب ہوگا تو یقیناً ان کی روحیں بھی خوش ہو کر ان کی روحیں ہمارے اوپر متوجہ ہوں گی۔ اللہ کریم ہماری اس مجلس میں ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مگر یاد رکھیے گا، دنیا کے اندر 4 حکمران ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اندر حکمرانی کی ہے، ان میں 2 کافر ہیں اور 2 مسلمان، اور مسلمانوں میں حضرت داؤد علیہ السلام ایسے حکمران گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اندر حکمرانی کی ہے، پوری دنیا پہ حاکمیت کی ہے۔ اور پھر مسلمانوں میں دوسرا حاکم بادشاہ ذوالقرنین ہے، جس نے سکندر ذوالقرنین جس نے پوری دنیا کے اندر بادشاہی کی ہے۔ اور کافروں کے اندر 2 ایسے حکمران گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اندر حاکمیت کی، ایک کا نام شداد ہے اور دوسرا نمرود۔ یہ نمرود وہ شخص تھا جس نے پوری دنیا کے اندر حکمرانی کی۔ حق تو یہ تھا کہ دنیا کی حاکمیت ملنے کے بعد اللہ کے حضور جھک جاتا، مگر اللہ کے حضور جھکنے کے بجائے خود رب بن بیٹھا اور ربوبیت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ ہر طرف شرک ہی شرک پھیل رہا تھا، لوگ بتوں کی پوجا کرنا شروع ہو گئے اور نمرود کے آگے سجدہ کرنا شروع ہو گئے۔ نمرود لوگوں کو اپنے آگے سجدہ کرنے پہ مجبور کرتا، جہاں خود موجود نہ ہوتا وہاں مورتیاں بھیج دیتا، لوگ ان کے آگے سجدہ کرتے۔ مگر جب باطل عروج پکڑتا ہے تو پھر اللہ حق کو غلبہ دینے کے لیے اپنے کسی محبوب کو بھیجتا ہے۔ جب نمرود اکڑ گیا، نمرود مغرور و متکبر ہو گیا، نمرود رعایا کے ساتھ ظلم کرنے لگا، خدا بن بیٹھا، تو اللہ نے اپنے خلیل سیدنا ابراہیم کو دنیا میں بھیج کر نمرود کا تختہ الٹنے کا اذن دے کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے نمرود کا مقابلہ کیا، اللہ نے حق کو غلبہ دیا، باطل ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔ پوری دنیا کے لیے آج یہ پیغام ہے کہ آج بھی اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے، کہیں شرک ہو رہا ہے، کہیں ناانصافی ہو رہی ہے، خون ہو رہا ہے، تو ایسے ظالم حکمرانوں کے خلاف بھی اللہ کریم اپنے محبوبوں کو ہر دور میں بھیجتا رہا۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں اور وہ صوفیاء کاملین ہیں جن کی زندگیاں اللہ کی توحید اور رسول کی رسالت کا اقرار کرتے کرتے اور ان کے تذکرے کرتے کرتے اور محبت برے پیغام دینے کے لیے گزر گئی ہیں۔ آج بھی ہم صوفیاء کاملین کا دامن تھام لیں تو حق غالب رہے گا،
باطل مٹنے کی شے ہے، حق کو غلبہ اللہ کریم عطا فرماتے ہیں، وجال حق و زہق الباطل۔ تو آج سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی ہم عقیدت و محبت کا خراج پیش کرتے ہیں کہ پوری قوم اس وقت، پوری امت اس وقت اللہ کے خلیل اور آپ کی عظیم قربانی جو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے محبوب ترین بیٹے کو، اپنی اولاد کو قربان کر کے ادا کی ہے، آج پوری قوم اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی جد اعلیٰ کو یہ 3 دن جو قربانی کے دن ہیں خون بہا کر اللہ کی رضا حاصل کر رہی ہے، اس لیے کہ اسلام کے لیے سیدنا خلیل یہ پیغام چھوڑ کے گئے ہیں کہ سب سے محبوب شے قربان کرنا اسلام کی خدمت ہے، اور میں نے اسماعیل اپنا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ یہ جانور تو اسماعیل علیہ السلام کے بدل میں آیا ہمارے لیے، مگر ابراہیم نے تو جانور پہ چھری نہ چلائی، انہوں نے تو اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام کی عظمت کے لیے، دین کی عظمت کے لیے اہل ایمان کا یہ شیوا ہے کہ وہ اپنی محبوب ترین شے کو بھی اللہ کی بارگاہ میں ذبح کر دیتے ہیں۔ آج کشمیر کے مسلمانوں کے لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کو چاہیے، عالم اسلام کو چاہیے کہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کا جذبہ رکھیں، ہر قسم کی قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، مال ہو، اولاد ہو، جائز طریقوں کے ساتھ، جہاد کے درست راستوں کے ساتھ۔ ہم آج بھی کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، جب تک ایمان والوں کے سینوں کے اندر یہ جذبہ موجود ہے کہ اپنے مظلوم بھائی کے لیے اپنی جان پیش کرنے کو اور اپنے خون کا آخری قطرہ پیش کرنے کو تیار ہیں، اس وقت تک اسلام کا جھنڈا بلند رہے گا اور اللہ حق کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ میں بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں حاضری پیش کرنے کے لیے قاری نفیس احمد صاحب سے پھر گزارش کرتا ہوں، وہ مائک پہ تشریف لائیں گے اور بارگاہ رسول میں اپنی حاضری پیش فرمائیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یا رب رواں یہ سانس کی جب تک لڑی رہے، یا رب رواں یہ سانس کی جب تک لڑی رہے، مستی نبی کے عشق کی سب کو چڑھی رہے، مستی نبی کے عشق کی سب کو چڑھی رہے، اور مرنے کے بعد حاکم حسرتیں یہی رہیں کہ کوئے نبی میں حشر تک میری میت پڑی رہے، کوئے نبی میں حشر تک میری میت پڑی رہے، غم کی روداد سنانے کی
ضرورت ہی نہیں غم کی روداد سنانے کی، ضرورت ہی نہیں وہ سمجھتے ہیں بتانے کی، ضرورت ہی نہیں وہ سمجھتے ہیں بتانے کی، ضرورت ہی نہیں۔ اور کاش سرکار مدینے میں بلا کے یہ فرما دیں کہ اب تجھے لوٹ کے جانے کی ضرورت ہی نہیں، اب تجھے لوٹ کے جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گرانا ہے نسل کریموں کی لجپال گرانا ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ اور عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر،
عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر، کہ ہم نے تو یوں بھی ایک دن دنیا سے تو جانا ہے، ہم نے تو یوں بھی ایک دن دنیا سے تو جانا ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ اور 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا، 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا، کہ بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ ہے، بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ اور محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، کہ جیسا ہے نصیرہ ہے سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیرہ ہے سائل تو پرانا ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ ماشاءاللہ قاری نفیس احمد صدیقی صاحب بارگاہ سید الانام میں عقیدت و محبت کا خراج پیش کر رہے تھے۔ اللہ کریم ان کی زندگی علم و عمل سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد میں یہ سجائی جانے والی محفل جو اس وقت ایس ایس ساؤنڈ اینڈ اسٹوڈیو پنجیڑا کوٹلی آزاد کشمیر فیس بک پر دنیا بھر کے اندر لائیو دکھا رہے ہیں، آج کی اس میلاد مصطفیٰ کی اس بزم کے مہمان خطیب کشمیر، خطیب شیریں لسان، پیر طریقت، رہبر شریعت پیر سید منور حسین شاہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ جہاں جہاں اس پروگرام کو سماعت کر رہے ہیں، جتنے ناظرین، جتنے سامعین اس پروگرام کو دیکھ اور سن رہے ہیں، آپ یقیناً یہ دل سوز خطاب سن کر
آپ کے ایمان کو مزید تازگی ملے گی، اور دعا کریں اس پوری ٹیم کے لیے جنہوں نے علماء کرام اور ثناخان مصطفیٰ کے لیے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا ہے۔ اللہ کریم یہ جو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجالس اس پلیٹ فارم سے دنیا بھر میں لوگوں کو دکھانے کے لیے اہتمام فرما رہے ہیں، اللہ ان کی زندگی علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں گزارش کرتا ہوں آج کی اس بزم کے مہمان خطیب پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید منور حسین شاہ صاحب خطیب اعظم آزاد کشمیر، وہ اپنے خوبصورت بیان سے سامعین و ناظرین کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ اور پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید منور حسین شاہ صاحب اپنا خطاب ذیشان شروع فرمائیں گے۔ آج کی اس مجلس کا چونکہ عنوان میلاد مصطفیٰ ہے اور نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد یعنی آپ کی ولادت کا تذکرہ، آپ کا میلاد، جب بھی آپ کے میلاد کی بات ہوتی ہے تو اس میں حضور کی ولادت کے تمام تذکرے، آپ کے حسن و جمال، آپ کے کمالات، آپ کے جمالات، آپ کے معجزات، آپ کے علوم، آپ کو جتنے اللہ نے کمالات عطا فرمائے ہیں ان سب پر بات ہوتی ہے، اس لیے کہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو لوگ محبت فرماتے ہیں اور محبت کو کمال درجے تک لے کے جاتے ہیں، وہ حضور کی بارگاہ میں ہر وقت ذکر مصطفیٰ کو بلند کر رہے ہوتے ہیں اور حضور کی شانوں کو اس طریقے سے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی شان میں بھی کوئی نقص نہ آئے، کسی شان میں کوئی عیب نہ آئے، بلکہ اللہ کا محبوب تو بے مثل و بے مثال بن کر اس دنیا میں تشریف لایا ہے۔ اور ہم سب کے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ عقیدہ عطا فرمایا ہے جس میں نبی علیہ السلام کی محبت، آپ کا مقام، آپ کے صحابہ اکرام کی محبت، آپ کا مقام، آپ کے اہل بیت اطہار خاندان رسول کی وہ تمام معتبر شخصیات، ان کے ساتھ محبت کو کمال درجے تک لے کے جانا، یہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ اللہ کریم اسی عقیدے کی ترجمانی کرتے ہماری زندگیاں گزر جائیں۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں جناب پیر سید منور حسین شاہ صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خطاب ذیشان سے سامعین و ناظرین کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی يصوركم في الأرحام كيف يشاء، صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين، صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، گلزار قدس کا گلے رنگی ادا کہوں،
درمان درد بلبلے شیدا کہوں تجھے اللہ ہر تیرے جسم منور کی تابشیں اے جان جام جانے تجلا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحمی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میں گدائے دیار نبی دیکھیے میری آنکھوں میں کیا ہے میں گدائے دیار نبی دیکھیے میری آنکھوں میں کیا ہے مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے اور میرے مولا تو خالق ہے میرا سچا رازق ہے مالک ہے میرا اس لیے تجھ کو میں مانتا ہوں کہ تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے اس لیے تجھ کو میں مانتا ہوں کہ تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے ساری حمد و ثنا رب العالمین کے لیے کروڑہا درود و سلام کونین کے تاجدار علیہ تحیت و ثنا کی ذات بابرکات پر لائق صد عزت و احترام خوبصورت آواز علم کے مالک خطیب اہل سنت خطیب نقطہ داں اور اس حسین بزم کے نقیب محفل نقیب مسلک حق اہل سنت والجماعت میری مراد محترم المقام صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا غلام محی الدین صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اللہ رب العالمین آپ کے علم و عمل میں برکتوں کا نزول فرمائے عظیم مداح حبیب
محترم المقام، محترم خوبصورت آواز کے مالک حافظ محمد حماد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور چمنستان مصطفی کے مہکتے ہوئے پھول محترم المقام محترم قاری محمد نفیس صاحب، اللہ رب العالمین آپ کے علم و عمل میں برکتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ایسے ساؤنڈ اسٹوڈیو پنجیڑا کہ جنہوں نے بہت ہی عظیم کوششیں کر کے سعی جمیلہ کر کے اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے قرب کا ذریعہ بنایا۔ میری دعا ہے اللہ رب العالمین ماسٹر نذیر احمد صاحب شاد مرحوم مغفور، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت اور بخشش فرمائے، جنت میں اعلیٰ علیین میں درجات میں بلندیاں نصیب فرمائے۔ حاضرین محترم، تلاوت کردہ آیہ مقدسہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ رب العالمین لا ریب کلام میں جو ارشاد فرما رہا ہے، لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے، ہوا کا معنی ہوتا ہے وہ، الذی اسم موصول، اس کا معنی بھی ہے وہ، معنی یہ ہوا وہ ہے۔ ایک انسان ہے، ہم عقل رکھتے ہیں، عالم تخیلات میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اے مالک و مولا، بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ ہے، اے اللہ تیرے نام بڑے زیادہ بے حد و بے شمار، گننے میں لگ جائیں تو گننے میں شمار میں وہ آتے نہیں ہیں۔ اے مالک و مولا، وہ ہے کہ بجائے اپنے بے شمار اسماء میں سے کوئی نام ذکر کر دیا ہوتا تاکہ بات سمجھ میں آ جاتی کہ وہ کون ہے وہ، لیکن اے اللہ تو نے نام ذکر نہیں فرمایا، حالانکہ الرحمن تیری صفت ہے، رحیم بھی تو ہے، رزاق بھی تو ہے، جبار تو ہے، غفار تو ہے۔ اے مالک و مولا، جتنی مخلوقات تو نے تخلیق فرمائی، ہر مخلوق پہ تو نے جو انعامات فرمائے، ہر نعمت کے ساتھ ایک تیرا نام آ رہا ہے۔ نہ جانے کتنی مخلوقات ہیں، نہ جانے تیرے کتنے انعامات ہیں۔ اے مالک و مولا، تو ان گنت اسماء میں سے خود ہی تو ارشاد فرماتا ہے، الملک، القدوس، السلام بھی تو، المؤمن بھی تو، المہیمن بھی تو، عزیز بھی تو، الجبار بھی تو، المتکبر بھی، سبحان اللہ عما یشرکون۔ اور پھر فرماتا ہے هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی۔ اے مالک و مولا، وہ اسماء حسنہ جو ہیں، ان اچھے اسماء میں سے کوئی ایک نام ذکر کر دیا ہوتا، بات سمجھ میں آ جاتی کہ وہ ہے کون، وہ جو فرما رہا ہے وہ۔ رب العالمین نے فرمایا زیادہ میری ذات کے بارے میں گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں، میں کل بھی وہ تھا، میں آج بھی وہ ہوں۔ میں کل بھی وہ تھا کہ جب مدینہ میں چٹائی پہ بیٹھ کے میرا پیارا محبوب یہ کہہ رہا تھا قل ہوا، فرما دیجئے محبوب وہ، میں کل بھی وہ تھا، میں آج بھی وہ ہوں، اور قیامت کے دن بھی یہ کی کرسی پہ محمد کو بٹھاؤں گا، میں پھر بھی وہ رہوں گا، میں پھر بھی وہ رہوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب العالمین نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ ذات ہے کہ جس نے تمہاری تصویریں بنائی، وہ ایسی ذات ہے
کہ جس نے تمہاری صورتیں بنائی عالم تخیلات میں زوال پیدا ہو سکتا ہے۔ اے مالک و مولا جب تیرے نہ ماننے والے سے ہم کلام ہو جائیں، یا اللہ جو تیرے وجود کا بھی انکار کرتا ہے، جو تیری وحدانیت کا بھی انکار کرتا ہے، اے مالک و مولا جب اسے ہم دلیل دیں تو ہم کیا کہیں کہ ہمارا خالق و مالک ایسی ذات ہے کہ جس نے ہماری صورتیں بنائی، جس نے ہماری تصویریں بنائی۔ تو جواب میں وہ انکار کرنے والا کہہ سکتا ہے کہ تصویریں تو ہم بھی بناتے ہیں، ڈیجیٹل کیمرے موجود ہیں، بڑی اچھی تصویریں بن سکتی ہیں۔ اے مالک و مولا کوئی ایسی، ہم اس کو جواب کیا دیں؟ رب العالمین نے فرمایا جب تیرا مصور اپنے مصور کی دو بات کرے تو میری ذات پہ اسے موقوف نہ کر، بلکہ تیرا مصور جب تصویر بناتا ہے تو اسے چار چیزوں سے ڈر لگتا ہے، پانی، ہوا، آگ، مٹی سے اسے ڈر لگتا ہے۔ جب تیرا مصور تیری تصویر بناتے ہیں تو مصور یہ کہتا ہے کہ مجھے پانی سے ڈر لگتا ہے، کہیں میری بنائی ہوئی تصویر گل نہ جائے، اسے آگ سے ڈر لگتا ہے کہ میری بنائی ہوئی تصویر کہیں جل نہ جائے، اسے ہوا سے ڈر لگتا ہے کہ میری بنائی ہوئی تصویر کہیں اڑ نہ جائے، اسے مٹی سے ڈر لگتا ہے کہ میری بنائی ہوئی تصویر کہیں پھیکی نہ پڑ جائے۔ تیرا مصور چار چیزوں سے ڈرتا ہے۔ رب نے فرمایا اے بندہ خدا، جن چار چیزوں سے تیرے مصور کو خوف لگتا ہے، میں نے ان چار چیزوں کو جمع کر کے تیری تصویر بنا ڈالی ہے۔ پانی، آگ، ہوا، مٹی کو میں نے جمع کر کے میں نے تیری تصویر بنا ڈالی ہے۔ پھر جب تیرا مصور تصویر بنانے لگے، روشنی اسے ضرورت ہوتی ہے، اگر روشنی ہو تو تصویر بن نہیں سکتی۔ جب تیرا مصور تیری تصویر بنائے گا پہلے اسے روشنی کا ہونا ضروری ہوگا، مگر رب نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ذات ایسی ذات ہے کہ جس نے تمہاری تصویریں ارحام میں بنائیں، تمہاری ماؤں کے پتنوں کے اندر یعنی اندھیری کوٹھڑی میں تیری تصویر بنا ڈالی۔ یا اللہ جب تصویریں ہماری ہیں، جب ہماری تصویریں تو نے بنائی ہیں، تصویریں بنی ہماری ہیں تو مرضی بھی ہماری ہوگی کہ ہماری مرضی سے تصویریں فرمایا نہ کیف یشاء، تصویریں تو تمہاری ہیں مگر میں مرضی مجھ خدا کی چل رہی ہے، جیسے میں چاہوں گا ویسی تصویریں بناؤں گا۔ ساری مخلوقات کو میرے اللہ تو نے پیدا فرمایا ہے، ہر چیز کو تو نے بنایا ہے۔ اے مالک و مولا تو نے اپنی مرضی سے سب کچھ بنا ڈالا، پوری دنیا وما فیہما، دنیا سماوات میں جو کچھ تو نے بنایا ہے، ہر چیز کو تو نے تخلیق فرمایا ہے، ہر چیز کی تصویر تو نے بنائی ہے۔ پھر ساری تصویروں میں تو نے اپنی مرضی کو شامل حال رکھا ہے۔ رب نے فرمایا دنیا وما فیہا، ذرے ذرے کو میں نے بنایا ہے، اپنی مرضی سے بنایا ہے، مگر جب میرے یار کے بننے کی باری آئی اپنی مرضی کو چھوڑ دیا ہے، اپنے یار کی مرضی سے اسے بنایا ہے، اپنے محبوب کی مرضی سے بنایا ہے، جس کا اظہار غلام مصطفیٰ صحابی رسول کرتے ہوئے کہتے ہیں خلقتا مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقتا کما تشاء، سب سے حسین بنایا وہ جیسے میرے نبی نے چاہا ویسے رب بناتا گیا۔ پھر کتنی حسین صورت بنی ہوگی، کتنا حسین چہرہ بنا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری
حالت تیری یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری او یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری اتنا حسین چہرہ میرے آقا کا حسن و جمال میرے آقا کا حسین چہرہ اللہ اکبر کبیرہ اتنا حسین چہرہ کہ لوگ اگر حضور کو دیکھ لیتے تو دل ڈگمگا جاتا کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جاتے اور یہ کہتے ہوئے کبھی نہ رکتے لبوں پہ یہ نغمہ آ جاتا کہ یہ چہرہ جو نظر آ رہا ہے کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا ہے بلکہ حضور کے چہرے کی تعریف کرتے ہوئے کھڑی کا کلندر رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے زلف دے ہر ہر زلف دے ہرے ہرے ایک کنڈلے اتے عاشق دا دل ڈولے او حسن تیرے دی او صفت کیا کھا کافر کلمہ بولے حسن تیرے دی صفت کی آنکھاں کافر کلمہ بولے حضور کا چہرہ اتنا حسین اور اتنا خوبصورت چہرہ حضور علیہ السلام اپنے حسین چہرے سے حسین لبوں سے اللہ رب العالمین کی حسین کلام کی تلاوت فرماتے منڈیوں میں جا کے پڑھتے میلوں میں جا کے پڑھتے قرآن سناتے لیکن کفار آگے سے مجنوں کہتے نعوذ باللہ آگے سے حضور علیہ السلام کو پاگل کہا جاتا نہ جانے کیا کیا بکا جاتا حضور قرآن سناتے کفار گالیاں نکالتے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ گالیاں نکالی جاتی حضور علیہ السلام قرآن پڑھتے حتیٰ کہ خود ہی فیصلہ فرمایا لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا بے قدرے لوگ ہیں مکہ والے بے قدرے لوگ ہیں قدر نہیں کرتے چلو چلتے ہیں طائف کے میدانوں میں طائف کی گلیوں میں چلتے ہیں وہاں قدرداں ہوں گے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ السلام چلے رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا مالکہ یہ بے قدرے لوگ ہیں طائف والوں میں جا رہا ہوں تیری توحید کا پرچم لہرا کے آؤں گا توحید و رسالت کا پرچم لہروا کے آؤں گا اے مالک و مولا میرے ساتھ تیرا ساتھ ہے میرے ساتھ تیرا کرم ہے اے مالک و مولا مجھے کامیاب رکھنا طائف کی وادی میں جو ہی پہنچے آگے سے ایک بابا آ رہا ہے اور بابا لاٹھی کو ٹیکتے ہوئے زمین پہ آ رہا ہے جو ہی قریب پہنچا پلکوں کو اٹھایا بوڑھا ہو چکا تھا اس نے کہا تم کون ہو من انتا تو کون ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں کہا وہ مکے والا محمد کہا ہاں وہی محمد کہا وہ جادوگر محمد نعوذ باللہ کہا ہاں وہی محمد اللہ اکبر اس نے لاٹھی پھینک دی لاٹھی پھینک کے دوڑا اور دوڑ کے جا کے طائف کی وادی میں کھڑا ہو گیا اور جا کے کہتا ہے او طائف والو دروازوں کو بند کر لو بچوں کو اندر سنبھال لیا جائے عورتوں کو اندر داخل کر لیا جائے دروازے بند کر لیے جائیں مکے والا محمد آ چکا ہے اللہ اکبر کبیرہ لوگوں نے دروازوں کو بند کر دیا اتنے میں چند بندے باہر نکلے پوچھا کیا بات ہے کہا اور تو کوئی بات نہیں قولوا لا الہ الا اللہ ان پتھروں کی پوجا چھوڑو آگ کی پوجا چھوڑو چاند کو پوجنا چھوڑو سورج کو پوجنا چھوڑو
چلو وحدہ لا شریک مولا کے آگے جبین نیاز کو جھکا لو. نہیں مانے, کہا ہم نہیں مانتے. ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, تیسری بار نہیں مانے. اللہ اکبر, بالآخر پتھر برسانا شروع ہو گئے. حضور کفار کے آگے بھی گالیاں سن کے قرآن سناتے, اب یہاں پہ آئے تو یہاں بھی پتھر برس رہے ہیں. خوبصورت اہل دل نے نقشہ کھینچا. اس نے کہا کہ حضور جہاں بھی جائیں قرآن پڑھتے رہے. حضور طائف کی وادی میں پہنچے, یہاں بھی قرآن پڑھاؤ. رب العالمین کے بارگاہ میں لانا چاہا, لیکن آگے سے پتھر برسنے لگے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اہل دل کہتا ہے کہ یہ مرحلے بھی محبت کے باب میں آئے. یہ مرحلے بھی محبت کے باب میں آئے. ارے خلوص چاہا تو پتہ جواب میں آئے. خلوص چاہا تو پتہ جواب میں آئے. اللہ اکبر کبیرہ. پتھر برسانے لگے طائف کی وادی والے. 2 دن گزرے, 7 دن گزرے. چند دنوں کے بعد مشورہ ہونے لگا, یار پتھر کیوں مارتے ہو؟ ہم اونچی جگہ پہ موجود ہیں, نبی کا قافلہ نیچے موجود ہے. چلو پہاڑی کی چٹان کو دھکا دیتے ہیں. وہ پہاڑی کی چٹان نیچے جائے گی, سارے ملیا میٹ ہو جائیں گے. سب نے یہ مشورہ قبول کیا. سارے جناب والا بندے لگے, بہت سے بندے لگ کے دھکا دیا. بڑی چٹان پہاڑی, بڑی وزنی پہاڑی, وہ جب نیچے آنے لگی, اللہ اکبر کبیرہ قربان جائیں, جب آدھا سفر چٹان نے طے کر لیا, ایک چھوٹا سا پتھر آگے آ گیا. چھوٹا سا پتھر آ کے کہتا ہے, او چٹان پہاڑی کی, تو کدھر جا رہی ہے؟ کہا نیچے جا رہی ہوں. کہا تجھے خبر نہیں نیچے کون ہے؟ تجھے پتہ نہیں کہ نیچے کون کھڑا ہے؟ کہا خبر تو ہے, کلمہ میں بھی اس کا پڑھتا ہوں, لیکن کیا کروں, میں پتھر ہوں, جامد ہوں. جب مجھے گرایا گیا کوئی رکاوٹ نہیں تو رکوں کیسے؟ جانا تو میں نے ہے. کہا میں چھوٹا سے ہی مگر تیرا سہارا بننا چاہتا ہوں. جب تیرے آگے میں سہارا بن کے آؤں, میرا سہارا قبول کر کے تو رک جانا, نیچے نہ جانا, کیونکہ نیچے رب کا سجل ہے, ماہ مدل ہے. رب کا سجل ہے, ماہ مدل ہے. نوری بدن ہے, نوری بدن ہے, پر ارشادہ چن ہے, وہ رب کا سجل ہے. اللہ اکبر قربان جائیں. رک گیا پتھر. آج بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. پتھر رک گیا. بالآخر جب کوئی چارہ نہ چل سکا, کافی دن گزر گئے, مان نہیں رہے طائف والے. اتنے میں ایک بیٹی, وہاں کی ایک عورت, بڑی پڑھی لکھی, بس میں آخری باتیں کر رہا ہوں, بڑی پڑھی لکھی, اس نے توریت پڑھی ہے, انجیل پڑھی ہے, اس نے زبور پڑھی ہے, سب کی وہ حافظہ ہے, اور بڑی, جس کو آج کی زبان میں PhD کہتے ہیں, وہ بڑی پڑھی لکھی. اس نے کہا بابا بات کیا ہے, یہ لاک ڈاؤن کیوں ہے, یہ کرفیو کیوں لگا ہے, نہ کوئی باہر جا سکتا ہے, نہ کوئی جناب والا اندر آ سکتا ہے, دروازے بند ہیں, وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. باپ نے کہا بیٹا, ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی شخص آیا ہے, کہتا ہے کہ سب بتوں کو چھوڑو, سب جھوٹے ہیں, ایک وحدہ لا شریک سچا ہے, اس کی عبادت کرو. کہا بات کیا ہے؟ کہا بات یہی ہے, اس وجہ سے ہم باہر نکلتے نہیں. کہا نکلتے کیوں نہیں؟ کہا نکلیں کیسے, جو دیکھتا ہے نا اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے, اس لیے باہر نہیں نکلتے. اللہ اکبر کبیرہ. کہا بابا
میں بڑی پڑھی لکھی ہوں، سنا ہے وہ اجمی ہے، اس کا استاذ کوئی نہیں ہے، وہ اجمی ہے، عربی بھی ہے، اجمی بھی ہے، استاذ بھی اس کا کوئی نہیں ہے، میں بڑی پڑھی لکھی ہوں، اجازت دو بابا تو میں کیوں نہ مناظرہ کر کے آؤں۔ کہا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ، لیکن دیکھ لینا عمر بھی گیا تھا پلٹ کے نہیں آیا، دیکھ کے جانا، ٹھیک ہے جاؤ۔ تورات لی بچے نے، انجیل ایک ہاتھ میں، تورات ایک ہاتھ میں، زبور سینے سے لگائی اور گلے میں لٹکایا بت کا وہ چھوٹا سا بت لٹکایا اور چل پڑی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ادھر سے یہ چلی، ادھر سے صحابہ کی نظریں اٹھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بچی چلی ہے مناظرہ کرنے، جو ہی یہ اپنی اوپر والی پہاڑی سے گن کے بائیں سے نکل کے جو ہی اتر کر نیچے آنے لگی، صحابہ کی نظریں اٹھی، کہا حضور اے لجپال نبی وہ دیکھو نا جہنم کی ایک لکڑی آ رہی ہے۔ لجپال نبی نے فرمایا نا میرے یارو، جہنم کی لکڑی نہیں، یہ تو جنت کی حور آ رہی ہے، یہ تو جنتی حور آ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قریب آئی، جو ہی قریب اپنے تئیں اپنے مذہب کا اس نے سلام کہا، میرے آقا نے چہرہ پھیر لیا، ادھر سے سلام کیا، میرے آقا نے چہرہ پھیر لیا، وہ کہنے لگی ہم نے تو بڑا سنا تھا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے بڑے تذکرے سنے تھے، کَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآن کی بڑی باتیں سنی تھی، بڑے اخلاق کے تم حامل ہو، لیکن یہ کیا میری بات کا جواب نہیں؟ میرے لجپال نبی نے فرمایا یہ جو جھوٹا تو نے گلے میں لٹکایا ہے، اس کو پہلے پھینک کے آ دیکھنا، محمد چادر نہ بچھائے تو کہنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس نے بچی نے گلے سے اتار دیا، قریب آئی، میرے آقا نے کالی کملی کو بچھایا، بچی بیٹھی نہیں، میرے آقا نے فرمایا بیٹھیے، عرض کرتی ہے نہیں آپ عمر میں بڑے ہیں، آپ پہلے بیٹھیں پھر میں بیٹھوں۔ ادب کر لیا نا، تو دیکھا لجپال نبی علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب میرے رب کو بڑا پسند ہے، نبیوں کے ادب رب کو بڑے پسند ہیں، اسی لیے تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ جادوگر ان کے سامنے آئے تو صرف انہوں نے اتنا ادب کیا کہ اے اللہ کے نبی، اے موسیٰ اتنا بتاؤ کہ پہلا ہم کریں یا آپ کریں گے، اتنا ادب کیا۔ رب نے فرمایا جبریل سنا نہیں کتنا ادب میرے کلیم کا کر رہے ہیں؟ جی اللہ۔ فرمایا اب کافر ہو کے انہیں میں نے مارنا نہیں ہے، اب یہ سارے مومن بنیں گے۔ ادب بڑی چیز ہے، بچی نے ادب کر لیا، پہلے آپ بیٹھیں پھر میں بیٹھوں۔ اللہ اکبر کبیر، آخری باتیں لجپال نبی علیہ السلام نے تشریف رکھی، ادھر یہ بچی بھی بیٹھی، کہا کدھر کو آئے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ، بچی کہنے لگی مناظرہ کرنے آئی ہوں، مقابلہ کرنے آئی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں، یہ تو وہ بارگاہ ہے، یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جو یہاں پہ پہنچ آتا ہے نا پھر خالی دامن نہیں جاتا، پھر وہ بھرپور ہو کے جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، چاہے دنیا ہو چاہے آخرت ہو، ہر جگہ پہ جو کامیاب ہوگا نا وہ وہی ہوگا کہ جو کملی والے کے دامن سے لگا۔ اگر کملی والے کے دامن سے دور ہو گیا، لپٹ نہ سکا، دامن میں آ نہ سکا، دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام ہو گیا۔ بلکہ عارف کھڑی نے بات ہی ختم کر دی، آپ فرماتے ہیں کہ چاہے دنیا ہو چاہے قبر حشر، جہاں بھی ہو اگر تو نے کامیاب ہونا ہے تو آہ سجنا، اس دنیا پہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ آ سجنا ہے جے تو سجنا، تے بن سجنا نہیں سجنا۔ آ سجنا جے تو سجنا تے بن سجنا نہیں سجنا۔ آ سجنا او جے تو سجنا، اے بن سجنا نہیں سجنا۔ اے جس یار
میرے نو تکیا اے او نا رجیا نا رجنا اے جس جس یار میرے نو تکیا اے او نا رجیا نا رجنا کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا بول عرض کرنے لگی یہ تو رات ہے فرمایا بول کیا کہنا چاہتی ہے عرض کرتی ہے وہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بتائیے کہ سریانی زبان میں تمہارا نام کتاب کے اندر کیا آیا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تاب تاب ماز ماز یہ مجھ آخری نبی کا نام ذکر ہوا ہے اللہ اکبر کبیرہ بابا کی طرف مڑ کے کہتی ہے بابا یہ مکے والے جھوٹ بولتے ہیں یہ سریانی جانتا ہے اسے پتا ہے پھر جناب والا تورات کو کھولا گیا انجیل کو کھولا گیا پھر وہ لڑکی کہتی ہے بتاؤ نا اس میں تمہارا نام کیا ہے لجپال نبی نے فرمایا الماہی یہ میرا نام اس میں ذکر ہوا ہے فرمایا یہ تو اس کو بھی جانتے ہیں ہر زبان کے جناب والا علم رکھنے والے ہیں انجیل زبور تورات سب کا سب جناب والا میرے آقا نے بتا دیا میرے آقا نے فرمایا یہ نام اس کتاب میں یہ نام اس کتاب میں یہ نام اس کتاب میں میرا ذکر ہوا ہے پر کہنے لگی او بابا مکے والے سب جھوٹ بولتے ہیں یہ ساری زبانیں جان کے آیا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بول کیا چاہتی ہے کہا کلمہ پڑھنا چاہتی ہے کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر کلمہ پڑھ لے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی اللہ اکبر کبیرہ بابا کی طرف مڑ کے کہتی ہے ابا تم بھی کلمہ پڑھ لو کہا بیٹی یہ کیا تم بددین ہونے لگی ہے تو ہمارا دین تو نے چھوڑ دیا ہے بچی کہنے لگی بابا مجھے تو جنت بھی یہی نظر آتی ہے اور دنیا آخرت کی کامیابیاں بھی ان کے قدموں میں نظر آتی ہیں اے بابا کلمہ پڑھ لے اگر تو نے کامیاب ہونا ہے اللہ اکبر کبیرہ بابا کو بچی بڑا اصرار کیا کہنے لگی بابا کلمہ پڑھ لو 60 جھوٹے ہیں ایک سچا ہے ایک ہی سچا ہے اور ایک سچا ہے اللہ اکبر کبیرہ بابا نہ مانا اتنے میں وہ گیا اس نے کہا کہ میں اوروں کو بھی بتاؤں جب گھر والوں کو بتایا لال پیلے ہو گئے سارے اس کے بھائی اس کا ابا اس کی ماں اس نے کہا اس نے ایسا کیوں اب ابا کہنے لگا اے بیٹی تو جانتی ہے کہ 100 کتا میں نے رکھا ہوا ہے چیر پھاڑ دینے والا کتا ہے خون خار کتے ہیں اور آدم خور کتے ہیں تجھے تو خبر ہے کہ وہ 1 سیکنڈوں کے اندر منٹوں کے اندر ہر چیز تہس نہس کر دیتے ہیں بچی پریشان ہو جاتی ہے کہا میں چھوڑتا ہوں ابھی 100 کے 100 کتے چھوڑتا ہوں ہر چیز کھا پی لیں گے بچی کہنے پریشان ہو گئی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پریشان کیوں ہوتی ہے کہا 100 آدم خور کتا رکھا ہے میرے بابا نے اب وہ کہتا ہے میں چھوڑوں گا اور وہ قافلے کو کھا جائیں گے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بس اتنا بتا تو نے ادھر ہمارے پاس رہنا ہے یا جانا ہے بچی کہنے لگی میں نے تو یہاں رہنا ہے اللہ اکبر کبیرہ کہا یہاں رہنا ہے کہا پھر گھبرا نہیں اللہ اکبر کبیرہ چند منٹ گزرے جب رسیاں کھلنے لگی زنجیریں کھلنے لگی تو وہ کہنے لگی حضور میں نے یہاں نہیں رہنا میں نے جانا ہے حضور نے فرمایا صحابہ نے فرمایا کہ اے بچی تو یہاں کیوں نہیں تجھے یہاں پناہ بھی ہے یہاں بچ بھی جائے گی یہاں کیوں نہیں رہتی کہا نہیں میری وجہ سے تمہارا قافلہ بھی لوٹا جائے گا تمہارا قافلہ بھی کھا لیا جائے گا نقصان ہوگا اس لیے میں یہاں نہیں رہنا چاہتی دل میرا آپ کے پاس ہے لیکن میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں اللہ اکبر کبیرہ قربان جائے کہا بیٹا گھبرا نہیں تو یہاں ہی رہ گھبرا نہیں اللہ اکبر کبیرہ کتے ادھر سے آ رہے ہیں 100 کتا جناب والا اس بابا نے چھوڑ دیا زنجیریں گلوں سے نکال لی کتے دوڑتے ہوئے میرے نبی کے پاس آنے لگے جو ہی جناب والا کچھ چند
कदम के फासले पर कुत्ते पहुंचे तो सारे के सारे कुत्ते बैठ गए, जुबान हाल से रब की बारगाह में इल्तिजा करने लगे, मालिका अगर आज तू हमें ज़बान अता कर दे अपने नबी जैसी, तो या अल्लाह अरबी जुबान में हम तेरे यार से कुछ बातें करना चाहते हैं। अल्लाहु अकबर व तक़ल्लाहु तआला, रब्बुल आलमीन ने कुत्तों को नुत्क़ अता फरमा दिया। अब कुत्ते बोल के कहने लगे, ऐ लजपालो हम नजस हैं, हम पलीद हैं, अगर हम पाक होते तो तेरे कदमों को आके बोसे देते। अल्लाहु अकबर कबीरा पलट के चले गए, कुत्ते वापस पलट के चले गए, बड़े बड़े डंडे और बड़े तीर जनाबे वाला लेकर। जो ही उसके भाई उतरे कि हम तहस नहस कर देंगे, जो ही वो करीब आए आने लगे, अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरे आका ने फिर फरमाया तूने रहना है या जाना है। मेरे आका के कदमों पे हाथ रख के वो बच्ची कहने लगी, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, मैंने जाना है, मैंने यहाँ नहीं रहना। मेरे आका करीम नबी ने फरमाया ठीक है फिर चली जा। जो ही वो जाने लगी, उसके भाई डंडे लेकर टूट पड़े, उसको मारने लगे। अल्लाहु अकबर कबीरा, बच्ची आगे से मुस्कुरा रही है। सहाबा ने कहा वापस पलट के आ जा, तुझे कुछ भी नहीं होगा। बच्ची कहने लगी नहीं नहीं, मैं भी तो देखो ना, बिलाल मारे खा खा के कैसे मुस्कुराता रहा, इस मार में भी कितना लुत्फ है, मैं भी तो आज देखो ना। अल्लाहु अकबर कबीरा, बच्ची जनाबे वाला जब मार से उसे कुछ भी ना हुआ, वो मुस्कुराती रही। तो इतने में बाप ने उसे बांध के कहा अब तेरा हर हर उज़्व काटा जाएगा। अल्लाहु अकबर, पहले उसका दायां बाजू काटा गया, फिर बायां बाजू काटा गया, फिर उसकी नाक काटी गई, कान एक एक करके काटा गया, फिर टांगे उसकी काटी गई। बच्ची कहने लगी सारा जिस्म काट दिया जाए, खून के आखिरी कतरा से भी आवाज आ गई, मोहम्मद सच्चा है, मोहम्मद का रब भी सच्चा है। अल्लाहु अकबर कबीरा, अर्ज करती है लजपाला, मैं रहना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ तुम्हारे काफिले को नुकसान ना हो, मेरी वजह से मैं अगर चली भी जाऊं तो मेरी खैर है। बल्कि अहले कोई जनाबे वाला अहले दिल कह गया कि नित खैर मंगा सोने में तेरी, दुआ ना कोई होर, नित खैर मंगा सोने में तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी, तेरे पैरों च अखीर होवे मेरी, दुआ ना कोई। दाइए जल को लब्बैक कह गई। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अबू बकर तुम भी जाओ, सहाबा को भेजा, 4 5 6 सहाबा गए, कहा इस उज़्व को इकट्ठा किया जाए, फिर नमाज जनाजा भी पढ़ी गई। अल्लाहु अकबर, बताना मकसद ये था, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, फरमाया वो जात ऐसी जात है जिसने तुम्हारी सूरतें बनाई, जिस तरह अरहाम में जिस तरह उसकी मर्जी उसने सूरतें बनाई, सब सूरतें उसने मर्जी से बनाई, पर एक सूरत ऐसी बनाई अल्लाहु अकबर कि जिस सूरत की ना कोई मिसल नजर आती है ना मिसाल नजर आती है। अल्लाहु अकबर, इसीलिए तो अहले दिल ये तराना गलियों में भी पढ़ते हैं और जंगलों में नजर आता है, सुनाई देता है। हर एक की जुबान पे, बच्चा हो बूढ़ा हो जवान हो, हर कोई यही पुकारे जा रहा है कि अव्वल से लेकर विलादत के दिन से नहीं, बल्कि जब से दुनिया बनी है तब से लेकर कयामत की सुबह तक हर लहजा हर लम्हा, शबाब हो जवानी हो लड़कपन हो बचपना हो 63 साल उम्र हो, सारे लम्हात जितने भी गुजरे हैं उन सारे लम्हों में कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं कि कोई नबी की मिसल बन सकती हो। इसलिए हर कोई ये तराना गाता है कि न बन सकी है न बन सकेगा, न बन सकी है न बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा न बन
سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا حسن سی نگری ہے سلطانہ، اوے راج سلامت اے تیرا، او میں عاجزی اے پردیسی بندہ، اے قدر کری کچھ میرا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ماسٹر نذیر صاحب کو جنت میں اعلیٰ علیین میں درجات میں بلندیاں نصیب فرمائے، اور اس ایس ایس ساؤنڈ اسٹوڈیو پنجیڑا کو اللہ رب العالمین مزید چار چاند لگائے، اور ان کی کاوشیں ان کی محنتیں اللہ رب العالمین قبول فرما کر دنیا کے اندر بھی کامیابیاں اور آخرت میں اس خوبصورت کارنامے کو ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضور سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پہ استقامت اور ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ۔ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید منور حسین شاہ صاحب نے خوبصورت انداز میں خوبصورت آواز کے ساتھ اپنا خطاب فرمایا اور پیغام محبت پوری دنیا تک پہنچایا۔ اللہ کریم سوز و گداز میں علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی اس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس پاک کا اختتام دعا کے ساتھ ہونا جا رہا ہے۔ میں کل ناظرین و سامعین سے گزارش کرتا ہوں، حضرت قبلہ شاہ صاحب دعا فرمائیں گے، آپ دعا میں شریک ہوں۔ اللہ کریم سب کی جائز مرادیں اور تمنائیں پوری فرمائیں، اور ہم سب کو غلامی رسول میں رہ کر خدمت دین کا جذبہ سینوں میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں حضور قبلہ شاہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ پورے عالم اسلام کے لیے، دنیا بھر میں اس پروگرام کو دیکھنے والوں کے لیے، کشمیر میں جن مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ان کی آزادی کے لیے، اور اسلام کو ایک قوت بن کر اتحاد و اتفاق کے ساتھ کفر کا مقابلہ کرنے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائیں۔ آپ سید بادشاہ ہیں، اپنی زبان مبارک سے دعا فرمائیں گے، عالم اسلام میں دیکھنے والے لوگ آمین کہیں گے اور اس دعا میں شریک ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میں ملتمس ہوں جناب پیر سید منور حسین شاہ صاحب کی خدمت میں کہ آپ دعا فرمائیں اور دعا کے ساتھ اس پروگرام کو اختتام پذیر کریں۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ الہ العالمین خوبصورت محفل مقدسہ بزم محبت پائے تکمیل تک پہنچی۔ اس میں پڑھی جانے والی سب نعتہائے مقدسہ نظم و نثر کی صورت میں تیری بارگاہ میں دعاؤں کا ثواب بھی پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور علیہ السلام کی عظیم بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کرتے ہیں، شرف پذیرائی عطا فرما۔ آپ علیہ السلام کے آباء و اجداد، جدات، آپ کے والدین کریمین، آپ کے ازواج مطہرات امہات المؤمنین، آپ کے صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی تمام نفوس قدسیہ کی عظیم بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ علیہ السلام کے جمیع متابعین، تبع تابعین، سلاسل کے جمیع بزرگان دین کی عظیم بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور خصوصاً حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایہ و زیر نظر ہر ولی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین خصوصاً بالخصوص و اخص الخاص ان ساری محافل 22 رمضان سے لے کر آج تک جتنی بھی یہ ساری محافل ہیں، ان سب محافل کا ثواب اخص الخاص ماسٹر مرحوم و مغفور ماسٹر نذیر احمد صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ انہیں کروڑ کروڑ جنت کے راحت نصیب فرما، اور ان کی قبر کو تاحت نگاہ کشادہ فرما۔ دور و نزدیک سے آنے والے جمیع مہمانان گرامی اللہ رب العالمین سب کو ہر قدم پہ جزائے خیر عطا فرما، ہر قدم پہ رحمتوں کا نزول فرما۔
الہ العالمین اس گھر میں اپنی خصوصی برکتیں رحمتیں نازل فرما، ہر قسم کی نیک اچھی خواہشات تمنائیں ان کی پوری فرما، نیک آرزوؤں کو پورا فرما، مہلک بیماریاں جتنی بھی ہیں وبائی امراض سب سے محفوظ و مامون فرما، الہ العالمین اسلام کا بول بالا فرما، کفر کو نیست و نابود فرما، غیروں کے ہتھ کنڈوں اور سازشوں سے مسلمانوں کو بالخصوص محفوظ فرما، وطن عزیز کی خیر فرما، بالخصوص مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی بہاریں دیکھنا نصیب فرما، ان کی شہادتیں ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا، الہ العالمین ہم سے تو راضی ہو جا، الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین ہمیں دین اسلام پہ استقامت نصیب فرما، اسی پہ ہمیں موت نصیب فرما، خاتمہ بالایمان فرما، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وبناہما والفاطمہ ونفوض امورنا الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد، ہووے نصیب نبی دا کلمہ دین قبول محمد، لا الہ الا اللہ سچ رسول محمد، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔